السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے سربر، آپ دیکھ رہے ہیں سربر اسلامک ریئیکشن۔ دوستوں امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ تب امام حسین کو کوفیوں نے اپنے یہاں آنے کی دعوت دی تو سب سے پہلے امام حسین نے مسلم بن عقیل کو وہاں کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ دوستوں مسلم بن عقیل کی شہادت کیسے ہوئی جانیں گے اسی ویڈیو میں، تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ تو امام پاک نے اپنے بھائی اور اپنے چچا کے بیٹے حضرت سیدنا امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے معتمد کے اور اپنے نائب کے طور پر کوفہ روانہ کیا، اور آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ دوبارہ مدینہ منورہ جائیں اور مدینہ منورہ سے پھر وہ کوفہ جائیں۔ تو یہاں پر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ امام مسلم جب سفر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم، چھوٹی عمر کے شہزادے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور جب آپ کوفہ تشریف لے گئے تو کوفے جانے کے بعد جب آپ کوفہ تشریف لے گئے اور کوفے میں داخل ہوئے تو وہاں کے جو گورنر تھے وہ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ امام مسلم کوفہ تشریف لائے ہیں، اور کوفے کے اندر جو محبان اہل بیت ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یوں تو محبت کرنے والے سبھی تھے، لیکن کچھ لوگ حکومت کے ساتھ ہو گئے تھے، کوئی مجبوری میں کوئی مسروری میں۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ شیعان علی نے اور شیعان حسین نے ان کو خط لکھا اور امام نے اپنا نائب بنا کر حضرت امام مسلم کو روانہ کیا۔ تو انہوں نے معاملے کو نظر انداز کیا، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے، وہ اہل بیت کی قدر کو، ان کی اہمیت کو، ان کی عظمت کو، ان کی بزرگی کو جانتے تھے، وہ معاملات کو نظر انداز کر رہے تھے، اور لوگوں کو موقع ملنے پر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھو امام مسلم تشریف لائیں، میں ان سے تو کچھ نہ کہوں گا، لیکن تم لوگ جو یہ سب کر رہے ہو کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو، اگر یزید کو پتہ چلے گا تو بڑا ہنگامہ کھڑا کرے گا، وہ سخت دل آدمی ہے۔ امام مسلم جب کوفہ پہنچے شاندار استقبال کیا گیا، اور وہاں کے امیروں کے گھر میں آپ کو ٹھہرایا گیا، اور آپ کو بڑی عزت بڑی خاطر مدارت کی گئی، اور پہلے ہی دن امام علی مقام علی جدی علیہ السلام کے اس نمائندے امام مسلم کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ 40,000 لوگوں کی روایت بھی ملتی ہے، لیکن بہت محتاط جو مورخین ہیں انہوں نے لکھا کہ 18,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور جب بیعت پہلے دن کر لی تو امام مسلم نے ماحول دیکھا، حالات دیکھیں کہ لوگ جوک در جوک آتے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے وہ امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ تو آپ نے اسی دن خط لکھا کہ امام یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں اور سازگار ہیں، اور سب لوگ آپ کے منتظر ہیں، اور راستے میں گویا کے راہوں میں پلکے بچھائے ہوئے ہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے تشریف لائیں۔ ادھر حضرت امام مسلم نے خط لکھا، ادھر خط روانہ ہوا، اور ادھر امام حسین کو خط روانہ ہوا، ادھر یزید کو خط روانہ ہوا۔ جو یزید کے ماننے والے لوگ تھے ان میں سے ایک شخص نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں امام علی مقام کے امام حسین کے نمائندے کی حیثیت سے حضرت امام مسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پر جوک در جوک بیعت کرتے ہیں، اور اگر تو نے جلدی سے کسی کو نہیں بھیجا، کیونکہ نعمان بن بشیر جو ہے وہ کوئی کاروائی نہیں کر رہے ہیں، ان کو کوئی منع نہیں کر رہے ہیں، بڑی نرمی کیے ہوئے ہیں، کوئی سخت آدمی بھیجو تاکہ ورنہ تمہارے ہاتھ سے کوفہ نکل جائے گا اور پھر سنبھالنا معاملہ مشکل ہوگا۔ ادھر جو ہے وہ یزید کے پاس خط پہنچا تو یزید کا ایک بڑا مشیر تھا، بڑا قریبی، اس کے متعلق مورخین نے لکھا ہے کہ وہ عیسائی تھا، اور بعض مورخین نے اس کے بارے میں یہودی لکھا ہے۔ بہرحال وہ کچھ بھی تھا لیکن وہ مسلمان نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھا، اس کا نام تھا سرجون، مورخین نے اس کا نام سرجون لکھا ہے۔ یزید نے سرجون سے مشورہ کیا کہ دیکھو ایسے حالات ہیں، میں نے کرنا کیا ہے؟ تو سرجون نے کہا کہ سب سے زیادہ اس معاملے کو اگر کوئی نپٹ سکتا ہے
تو وہ بصرہ کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد، عبیداللہ ابن زیاد ابن ابی، یہ اس کا پورا نام ہے، اس کے باپ کے نام کے ساتھ عبیداللہ ابن زیاد ابن ابی، یہ تاریخ میں پرانی کتابوں میں، مطلب زیاد کا بیٹا عبیداللہ اور زیاد بیٹا اس کے باپ کا، یعنی کہ شجر نسب دیکھ لیں آپ۔ مولانا کبھی کبھی شعر پڑھتے ہیں نا کہ ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ہم نے شجرہ دیکھا ہے دشمنان حیدر کا، ماں کا نام ملتا ہے ولدیت نہیں ملتی۔ تو یہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہنسی مذاق کے لیے نہیں، یہ حقیقت ہے۔ عبیداللہ ابن زیاد ابن ابی مطلب زیاد ابی اس کے باپ کا بیٹا۔ تاریخ میں اس کے باپ کا نام جو بڑے پرانے مورخین ہیں انہوں نے نہیں لکھا، اس لیے کہ زیاد جو پیدا ہوا تھا اس کے متعلق مورخین کا کہنا یہ ہے کہ زیاد زنا سے پیدا ہوا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کے باپ کا نام نہیں لکھا بلکہ زیاد ابن ابی لکھا۔ بعد میں پھر پرانے مورخین نے کسی اور کا نام ساتھ میں لکھا ہے۔ یہ ایک تاریخی بات ہے، لیکن اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے۔ میں اس کو حتمی طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری تحقیق ہے اس کو مانو، پھر کہتا ہوں میں کوئی محقق نہیں ہوں، لیکن آپ کے سامنے پیش کر دی، اب آپ اس کو پڑھیے، تحقیق کیجیے، آپ کے لیے راستے کھلیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طرف نسب کی شرافت کتنی ہے۔ خاندان نبوت کی ہر دور میں خصوصیت یہ رہی ہے کہ خاندان نبوت کا کوئی بچہ لے لیں، اس سے لے کر مولا علی تک آپ کو شجرے جو وہ نظر آئیں گے، بالکل نظر آئیں گے، ہر دور میں نظر آئیں گے، ہر عصر میں نظر آئیں گے، ہر صدی میں نظر آئیں گے، ہر زمانے میں نظر آئیں گے، لیکن دشمنان اہل بیت کے متعلق آپ کبھی یہ چیز نہیں دیکھیں گے، جلدی سے آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو عبیداللہ ابن زیاد ان دنوں بصرہ کا حاکم تھا، تو سرجون نے مشورہ دیا کہ یہ سخت دل آدمی ہے، ظاہر سی بات ہے خون میں شرافت نہیں ہوگی، سختی ہی ہوگی، تو وہ سخت دل آدمی تھا۔ یزید کا خط اس کو پہنچا، ایک کام کرو جلدی سے تم بصرہ سے نکلو اور کوفے جاؤ اور وہاں نعمان بن بشیر کو معزول کرو اور ان کی جگہ تم جا کر کے لو اور اس کے بعد سخت کاروائی کرو، مسلم کو قتل کرو۔ وہ شہید کیا کہتے تھے؟ مسلم کو قتل کرو، جو اس کا ساتھ دے رہے ان کو قتل کرو اور سخت سے سخت کاروائی کرو، کسی کی کوئی رعایت مت کرو۔ جیسے ہی اس کو جو ہے وہ یہ خط ملا، اس نے جلدی جلدی تیاری شروع کی، اپنی جگہ اپنے بھائی کو اس نے مقرر کیا اور پھر جو ہے وہ بصرہ سے وہ اپنے گھر والوں کو لے کر اور اپنے چند ساتھیوں کو لے کر، جس میں کم و بیش 50 کے اوپر تعداد مورخین نے لکھی ہے، وہ لے کر کے روانہ ہوا۔ اور پھر جو راستہ حجاز کی طرف سے آتا تھا اس نے راستے میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو روکا اور چند لوگوں کو لے کر کے حجازی لباس پہن کر اور اپنے چہرے پر اور اپنے سر پر جو ہے وہ رومال ڈال کر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ اس لومڑی صفت انسان کی اس میں چال بازی یہ تھی کہ اگر میں حجاز کے راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان داخل ہوں گا، چونکہ لائٹ کا دور نہیں تھا، وہ دور تو چراغوں کا دور تھا، تو مغرب اور عشاء کے درمیان اندھیرا ہوگا، کوئی مجھے پہچان نہیں سکے گا، اس طرح سے میرا داخل ہونا آسان ہوگا۔ اور پھر وہ بھی حجازی لباس کے اندر، عربی لباس کے اندر جب وہ جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ امام حسین ابن علی تشریف لائیں، اور ہوا بھی ایسا، اس کا تیر نشانے پر لگا، اور جب وہ حجازی لباس میں حجاز کے راستے سے کوفہ میں داخل ہوا تو پورا مجمع اکٹھا ہو گیا، سب نے مرحبا بکا یا ابن رسول، مرحبا بکا یا ابن رسول، یہ نعرہ لگانا شروع کیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ سب کو گھورتا جاتا کہ کون کون نعرے لگا رہا ہے، ایک دیوانہ وار کوفہ والے ایک جشن کا سما بن گیا اور گویا کہ ایک جلوس کی شکل بن گئی اور سب لوگ نعرہ لگاتے رہے۔ لیکن لوگوں کو حیرت یہ تھی کہ ہم سلام کرتے ہیں تو امام حسین خلاف معمول ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے، ہم اتنے جذبات کا جوش کا اظہار کرتے ہیں لیکن ادھر سے کوئی جذبات اور زور کا اظہار نہیں ہے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اور پھر وہ بڑھتا رہا، آخر کار یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ امام مسلم جہاں مقیم تھے اس طرف سواری بڑھنے کی بجائے کوفہ کے گورنر ہاؤس کی طرف، دارالامارت کی طرف وہ سواری بڑھنے لگی، تو اب لوگوں کو جو ہے وہ شک جو یقین میں بدلنے لگا۔ اور پھر لوگوں نے غور سے دیکھا تو کہا یہ ابن رسول تو نہیں ہے، یہ تو ابن مرجانہ ہے۔ لوگوں نے
جو ہے وہ اس کے متعلق یہ کہا اور پھر لوگ چھٹتے چلے گئے. اور پھر جب وہ کوفہ کے دارالعمارت میں گورنر ہاؤس میں داخل ہوا تو اس نے سب سے پہلے کام یہ کیا, صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے معزول کر دیا. حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کرنے کے بعد پھر وہ گورنر بن بیٹھا اور پھر اس نے منادی کرا دی کہ کوفہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, عمرہ ہیں, وہ سب کے سب مسجد میں جمع ہو جائیں. وہ سب مسجد میں جمع ہوئے. اس نے خطبہ دیا کہ تم نے مسلم کو پناہ دے رکھی ہے اور میں نے سنا ہے کہ تم اس کی بیعت کو امام حسین کے حوالے سے جو ہے وہ بیعت اس کے ہاتھ پر کرتے ہو, اور یزید اس کو سن کر کے بڑا ناراض ہوا ہے اور اس نے مجھے سخت کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے. اب میں سخت سے سخت کارروائی کروں گا, کسی کی رعایت نہیں کروں گا. اس طریقے سے اس نے دھمکی دی اور دھمکی دینے کے بعد جو وہاں کے عمرہ تھے ان کو وہ اٹھانے لگا. جب یہ بات حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ جہاں مقیم تھے آپ کو پتا چلا کہ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد وہ بدبخت آیا ہوا ہے اور اس کی تقریر سے کوفہ والے متاثر ہو گئے ہیں. تو حضرت مسلم ابن عقیل کا جہاں قیام تھا آپ وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد آپ نے اپنے بچوں کو مولائے کائنات کے شاگرد حضرت قاضی شریح کے حوالے کیا اور آپ خود جو ہے محب اہل بیت حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر تشریف لے گئے. جب آپ گھر گئے, اگرچہ وہ محب اہل بیت تھے ہانی بن عروہ, مگر اس وقت امام مسلم کا آنا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کو پسند نہ آیا, اس لیے کہ حالات خراب ہو رہے تھے, حالات تبدیل ہو رہے تھے. تو بہرحال لیکن امام مسلم تشریف لائے تو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا اور ان کو سب صورتحال سے آگاہ کیا. چونکہ حضرت ہانی ابن عروہ جو تھے وہ ایک مشہور آدمی تھے اور ان کا اثر و رسوخ بھی تھا, ابن زیاد سے ان کے تعلقات بھی تھے, یہ ساری چیزیں تھی. اب حضرت ہانی نے ان کو اپنے گھر میں چھپایا اور خود جو ہے وہ دروازے پر بیٹھے رہتے. اب ہوا یہ کہ ابن زیاد جو ہے دیکھتا کہ کون آ رہا ہے ملنے کے لیے کون نہیں آ رہا ہے. ایسے میں اس نے جب اپنے جاسوس پھیلا دیے کہ تم لوگ جو ہے تلاش کرو کہ امام مسلم چھپے کہاں پر ہے. وہ لوگ ڈھونڈتے رہے لیکن کوئی عطا پتہ نہ مل سکا. ایسے میں مسجد کے اندر کہتے ہیں کہ مسجد میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں تو مسجد میں آسانی کے ساتھ باتیں پتہ چل جاتی ہے, لیکن اس وقت تو بہرحال نمازیوں کی تعداد اور نماز کا شوق لوگوں میں زیادہ تھا. تو ایک شخص جو ابن زیاد کا جاسوس تھا تو وہ شخص جو ہے مسجد میں گیا اور دیکھا کہ حضرت مسلم ابن اوسجہ جو ہے وہ نماز سے فارغ ہو کر وظائف میں مصروف ہے. تو وہ وہاں پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد ان کو سلام کیا اور سلام کر کے کہا کہ اے بزرگ, میں شامی غلام ہوں, اہل بیت کا, ملک شام سے آیا ہوں, اہل بیت کا غلام ہوں میں, اور میں ان کو نظر دینا چاہتا ہوں. یہ 3000 درہم کی نظر ہے, امام مسلم کو پیش کرنا چاہتا ہوں. سنا ہے کہ وہ تشریف لائے ہیں. حضرت مسلم ابن اوسجہ نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ بھائی اتنے لوگ مسجد کے اندر آئے نماز کے لیے, تم میرے ہی پاس آ کر کے مجھ سے کیوں سوال کر رہے ہو, مجھے کیا پتا اور میں کیا جانوں. تو کہا کہ آپ کے چہرے پر جو نور ہے, پیشانی میں جو نور ہے, اس سے لگتا ہے کہ اہل بیت کے محب ہے, اس لیے میں نے آپ کو پہچان لیا. اس طرح کی چکنی چوپڑی باتیں کر کے اس نے حضرت مسلم بن اوسجہ کو گویا کہ دھوکہ دیا. دیکھیے اہل ایمان کے متعلق یہ آتا ہے کہ اہل ایمان کے اندر سادگی ہوتی ہے, بھولا پن ہوتا ہے, اور وہی معاملہ ہوا. حضرت مسلم ابن اوسجہ اس کے دام تزویر میں, دام فریب میں گرفتار ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ملا دوں گا, اور پھر وہ لے گئے اپنے ساتھ اور حضرت ہانی کے گھر میں لے جا کر کے حضرت امام مسلم سے ملایا. اس نے 3000 درہم کی بڑی نظر پیش کی حضرت امام مسلم کو, آپ نے کسی کے حوالے کر دی اور اس کے بعد اب وہ روزانہ آنے جانے لگا اور کئی دن تک کے آتا جاتا رہا. اور آتے جاتے اس شخص نے ایک ایک نقل و حرکت پر نظر رکھی اور پھر جا کر کے ساری باتیں اس نے ابن زیاد کو بتا دی.
کہ امام مسلم تو ہانی کے گھر میں رکے ہوئے ہیں، اب ہانی کو بلاوا آیا۔ حضرت ہانی کو پتہ چل گیا، آپ نے فراست مومنانہ سے بھانپ لیا کہ اب آگے بات کیا ہونی ہے۔ آپ نے حضرت امام مسلم سے کہا کہ مجھے ابن زیاد کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اس لیے میں جو ہے وہ جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ جو ہے وہ حالات بگڑ جائیں، تو آپ دیکھیں جو بھی حالات ہوں اپنی حفاظت کریں۔ بہت ساری باتیں ہوئی اور پھر ہانی جو ہے دارالامارت پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو ابن زیاد پہلے جیسے احترام کرتا تھا، عزت کرتا تھا اور آپ کو اہمیت دیتا تھا، ہانی کو ایسی کوئی اہمیت اس نے اس دن نہیں دی، اور حضرت ہانی نے اس کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو جناب ہانی نے کہا بدلے بدلے سے کیوں لگتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ حضرت ہانی نے فرمایا یہ کیسی بات کرتے ہیں، مسلم کو میں اپنے گھر میں کیوں پناہ دوں گا؟ تو ابھی یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ اتنے میں وہی جاسوس، وہ بدبخت، اس کو سامنے لایا گیا۔ اس کو سامنے دیکھ کر آپ کا پورا وجود کانپ گیا اور آپ انکار نہ کر سکے۔ ایسی حالت میں اس نے کہا کہ اب جو ہے آپ اس کی بات کو جھٹلا تو نہیں سکتے، تمہارے گھر میں حکومت کے خلاف جو ہے وہ منصوبے بنتے ہیں، جنگ کی تیاریاں ہوتی ہے، اور آپ یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، امام مسلم کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے۔ ہانی نے کہا چونکہ میں نے ان کو بلایا نہیں تھا، وہ میرے گھر چل کر آئے، اب رسول اللہ کی اولاد اگر میرے گھر خود سے چل کے آئے تو میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا، تو کہا کہ اب ان کو میرے حوالے کر دو۔ ہانی نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، چونکہ تم ان کو قتل کرو گے، میں قیامت کے دن اللہ رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے قتل کرنے کے لیے نبی کے شہزادے کو تمہارے حوالے کر دیا تھا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں اس نے جو ہے وہ ڈنڈا اٹھایا اور ڈنڈا اٹھا کر کے حضرت ہانی کو خوب مارا، یہاں تک کہ آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کا ہونٹ پھٹ گیا، اور پھر یہ افواہ شہر میں گھوم گئی کہ ہانی قتل ہو گئے۔ تو ہانی کے پورے جو رشتہ دار وغیرہ تھے وہ سارے لوگ تیار ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ انتقام کی آواز بلند کی۔ جب یہ بات امام مسلم کو پتہ چلی تو آپ بھی ہانی کے گھر سے نکلے اور دارالامارت کا یعنی کہ کوفہ کا جو گورنر ہاؤس تھا اس کا احاطہ، اس کا محاصرہ کر لیا اور اس کو گھیر لیا۔ 40,000 کوفی جمع ہو گئے تلواریں لے کر لڑنے کے لیے۔ ایک اشارہ کرتے امام مسلم تو کوفہ کے دارالامارت کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی۔ لوگ منتظر تھے کہ آپ اشارہ کریں گے، لیکن امام مسلم نے فرمایا میں جنگ کا آغاز نہیں کروں گا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ابن زیاد سے بیٹھ کر گفتگو اور معاملہ طے ہو۔ ایسے میں جو ہے وہ قاضی شریح کو بلایا گیا اور ابن زیاد نے جو مجمع جمع تھا اور اینٹ سے اینٹ بچ سکتی تھی، کوئی بچ کر نہیں جا سکتا تھا، قاضی شریح کو بلا کر کے اتنا کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہانی قتل ہو گئے، آپ آ کر کے دیکھ لیں۔ دیکھا تو حضرت ہانی جو ہے وہ بالکل زخموں سے چور تھے، کپڑے خون میں بھرے ہوئے تھے، لیکن چونکہ قاضی شریح کو اتنا بتانا تھا باہر جا کر کہ ہانی مردہ ہے یا زندہ ہے، چونکہ وہ زندہ تھے، حضرت ہانی نے ساتھ میں کہا کہ جا کر کے باہر اتنا کہہ دو کہ اگر ابھی چند لوگ بھی حملہ کر لیں تو یہ چند لوگ ہیں سب ختم ہو جائیں گے، اس طریقے سے امام مسلم کی حکومت کوفہ پر قائم ہو جائے گی، آپ جا کر یہ بات بتا دیں۔ دونوں محب اہل بیت تھے، لیکن ابن زیاد نے چونکہ یہ لومڑی صفت انسان تھا، اس نے جو ہے وہ اپنا جاسوس ساتھ میں کر دیا اور قاضی شریح کو بتا بھی دیا کہ آپ باہر جا کے جو کہیں گے یہ میرے آدمی سنیں گے اس کو۔ اور پھر اس کے بعد قاضی شریح نے بہت افسوس کے ساتھ اتنا بتایا کہ لوگوں ہانی زندہ ہیں اور حضرت ہانی کا پیغام جاسوسوں کی وجہ سے نہ پہنچا سکے۔ ایسے میں مجمع چھٹتا چلا گیا، مجمع چھٹتے چھٹتے 500 لوگ بچے، 40,000 لوگوں میں سے صرف 500 لوگ بچے۔ وہ 500 لوگوں کو لے کر جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو حضرت امام مسلم کوفہ کی جامع مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے پہنچے۔ جب آپ نے نماز شروع کی تھی تو آپ کے پیچھے 500 لوگ تھے، اور جب آپ نے نماز کا سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے کوئی بھی موجود نہ تھا، سارے کوفی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ آپ دیکھیں یہ
واقعات بڑے عبرت کے واقعات ہیں کہ لوگوں کا مزاج کیسے بدلتا ہے، دولت کی وجہ سے، اقتدار کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ وہ کوفی لا یوفی تھے، وہ سب کے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ 540,000 تھے، 40,000 میں سے 500 بچے، 500 میں سے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ مغرب کی نماز کا سلام پھیرا، امام مسلم نے دیکھا، دل سے ہونک اٹھنے لگی۔ اپنا کوئی خیال نہ تھا، اپنی کوئی فکر نہ تھی، فکر تھی تو حسین پاک اور آل حسین پاک کی کہ میں تو خط لکھ چکا ہوں کہ آپ جلدی سے آئیں۔ وہ میرا خط دیکھ کر کے جلدی نکلیں گے، اب یہاں آئیں گے، یہ تو سب ساتھ چھوڑ چکے۔ امام مسلم نے نماز مکمل کی اور نماز مکمل کرنے کے بعد دیکھا تو سارے کوفیوں کے دروازے مغرب کی نماز کے بعد ہی بند ہو چکے تھے۔ جس کو بلایا تھا بڑے واسطے دے کر، جس کو بلایا تھا بڑی بڑی باتیں کر کے، آج اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ گویا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، کوفیو تم نے جو ساتھ چھوڑا ہے، تمہاری بدعہدی کی، بے وفائی کی مثال قیامت تک منبروں سے پڑھی جائے گی، اور تمہاری بے وفائی قیامت تک بیان کی جائے گی۔ سارے دروازے بند ہیں۔ امام مسلم جو ہے نکلتے ہیں، جنہوں نے مہمانیاں کی تھی، جنہوں نے جو وہ نعرے لگائے تھے، جنہوں نے بیعتیں کی تھی، سب غائب تھے۔ امام مسلم نے سوچا کیا کریں، حتیٰ کہ اب امام مسلم کی پوزیشن یہ تھی کہ امام مسلم کو پینے کے لیے پانی تک میسر نہ تھا۔ ایسے میں امام مسلم کوفہ کی ایک گلی میں چل پڑے تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک عورت تھی، اس کا نام توعا تھا، اس کے بیٹے کا نام بلال تھا، اور وہ بلال جو تھا وہ ابن اشعت کا گرگا تھا۔ تو ایسی حالت میں اس کا بیٹا چونکہ آج گھر نہیں آیا تھا تو وہ بیٹے کے انتظار میں دروازہ کھول کر، اکلوتے بیٹے کے انتظار میں دروازہ کھول کر کے بیٹھی تھی کہ میرا بیٹا آئے گا تو میں اس کو گھر میں لے کر دروازہ بند کر لوں گی۔ امام مسلم نے اس بوڑھی عورت کو، توعا کو جو ہے وہ دیکھا تو اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ امام مسلم نے کہا، مائی کیا تم مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ ساقی کوثر کا نواسا آج کسی سے پانی مانگنے پہ مجبور ہو گیا ہے۔ کہا آپ مجھے پانی پلا سکتی ہو؟ اس عورت نے اندر گئی، پانی لا کر پیش کیا۔ امام مسلم نے بیٹھ کر پانی پیا، پانی پی کر بیٹھے رہے۔ اس خاتون نے کہا، اے جوان پانی پی لیو، اپنے گھر جاؤ، اٹھو اور گھر جاؤ، حالات آج کل شہر کے اچھے نہیں ہیں، گھر جاؤ۔ امام مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، سر نیچے کر لیا۔ پھر کہا، میں نے کہا نا تم گھر نہیں جاتے، گھر جاؤ، حالات شہر کے اچھے نہیں ہیں۔ امام مسلم پھر چپ بیٹھے رہے۔ کہا عجیب ہے، آپ پانی آپ پی چکے، اور حاجت ہے پانی تو پانی پلا دوں یا آپ گھر جاتے ہیں؟ امام مسلم نے کہا، مائی یہاں میرا کوئی گھر نہیں، یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے، آج میں بے گھر ہوں۔ اور تو اس خاتون نے کہا، کون ہے؟ کہا میں مسافر ہوں، مدینے کا رہنے والا ہوں، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ وہ سراپا حیرت سے دیکھنے لگی اور تعجب بن کر، سراپا تعجب بن کر حیرت سے دیکھنے لگی، آپ ہی مسلم بن عقیل ہیں؟ وہ اہل بیت کی محب تھی۔ اس نے کہا، امام میرے گھر آئیں، میرے گھر میں رہیں، آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں بے گھر ہوں؟ یہ تو گھر آپ بھی کا ہے۔ اور وہ گھر میں لے گئی، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا، آپ روتے رہے، کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ ایک ہی خیال تھا کہ میں نے خط لکھ دیا ہے، امام آئیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ننھے ننھے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا، یہ ظالم کسی پر رحم نہیں کریں گے، یہی بار بار خیال آتا تھا۔ اب کوئی تھا بھی نہیں کہ کسی قاصد کے ہاتھ سے روانہ کریں اور بھیجیں کہ بھئی آپ نہ آئیں، منع کر دیں، کچھ نہیں تھا، بظاہر بے یار و مددگار ہیں۔ ایسے میں امام مسلم جو ہے وہ محو استراحت ہو گئے۔ اس کا بیٹا بلال آیا، توعا کا بیٹا، تو اس نے امام مسلم کو دیکھا تو بڑھیا نے کہا، بیٹا آج تو ہمارے نصیب جگے، آج ہمارے مقدر جگے، آل رسول آج ہمارے گھر آئے۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا، اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، ما کان اللہ لیعظمہم وانت فیہم، کہ محبوب جب تک تم ان کے درمیان ہو اللہ ان پہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ جہاں آل رسول آ جاتے ہیں
گویا کہ وہاں رسول آ جاتے ہیں. آل رسول کی موجودگی گویا کہ رسول اللہ کی موجودگی ہے. یہ امام راضی فرماتے ہیں. تو اس خاتون نے کہا ہمارے مقدر جگہ اپنی زبان میں کو ہمارے بھاگ جگہ کہ آج ہمارے گھر نبی کے شہزادے آل رسول تشریف لائے ہوئے ہیں, نبی کی آل تشریف لائے ہوئے, نبی کے خاندان کے فرد تشریف لائے ہوئے ہیں. اس نے سنا تو چونکہ وہ ابن اشعث کا گرگا تھا, اس نے وہ تو خوش ہوا کہ بھائی یہ تو ابن زیاد تو ان کو ڈھونڈ رہا ہے اور یہ ملتے نہیں ہے, اور ابن اشعث جو ہے وہ ابن زیاد کی تحریک پر, اس کے فرمان پر یہ ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے. تو وہ جلدی سے صبح کا انتظار کرنے لگا, اور صبح جا کر اس نے سب ابن اشعث کو کہا. ابن اشعث کا مطلب محمد ابن اشعث ابن قیس. یہ کون لوگ ہیں؟ آگے کی جو نشست گزر چکی, یہ محمد بن اشعث کا ذکر بھی گزرا, اشعث بن قیس کا ذکر بھی گزرا. یہ سارے نام آپ کے ذہن میں ہوں گے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہوا کیا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, میں اس کو ابن اشعث بار بار اس لیے کہوں گا کہ محمد بن اشعث اس کو کہنا اچھا نہیں لگتا, کیونکہ محمد تو میرے محبوب کا نام ہے. وہ بدبخت ابن اشعث جو ہے, اب اس کو میں اس نام مبارک سے کیسے پکاروں, اس لیے مجھے ٹھیک نہیں لگتا. اس لیے اب آپ سمجھ لیں گے ابن اشعث کا مطلب کیا ہے. ابن اشعث کے پاس جب بلال نے بات پہنچائی تو ابن اشعث جا کر کے ابن زیاد کو کہا. ابن زیاد نے جو ہے وہ فوج بھیجی امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے. ایک امام مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے اس نے 150 افراد بھیجی. یعنی کہ امام مسلم اکیلے ایک جوان, نوجوان تھے, بالکل جوان, اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے 150 کی تعداد. یعنی کہ نبی کے گھرانے سے کس قدر وہ خوف زدہ تھے, اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں بدر, احد, خندق, خیبر سب تھی. اور یہ جو جنگ کربلا ہے اس کو آپ سمجھ لیں, یہ جو جنگ کربلا ہے یہ گویا کہ بدر کا تتمہ ہے, یہ بدر کا اینڈ ہے, یہ کربلا کی جنگ. آپ اس کو غور سے دیکھیں, جتنے لوگ بدر میں ہیں اتنی لوگوں کی اولادیں آپ کو کربلا میں نظر آئے گی. آپ غور فرما لیں, غور سے دیکھ لیں آپ. یعنی وہاں جو لوگ لیڈ کر رہے تھے بدر میں کافروں کی جماعت کو, یہیں پر کربلا کو وہی لوگ لیڈ کر رہے ہیں. اور جو لوگ وہاں رسول اللہ کے ساتھ تھے, گویا کہ بدر کو لیڈ کر رہے تھے, وہیں ان کی اولادیں یہاں آپ کو نظر آئے گی. آپ دیکھتے نہیں ہیں, ہمارے بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ بدر میں 70 کافروں کو مارا گیا, اکیلے 35 کافروں کو مارنے والی ذات مولا علی کی ہے. یہ چیز ہے جو وہ کھٹکتی تھی نا اولادیں. اور پھر بعد میں یزید کا یہ شعر پڑھنا کہ میں نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے بنو ہاشم سے. تو یہ آپ کو پتا چلتا ہے, تاریخ پڑھے تو پتا چلتا ہے کہ گویا کہ بدر کا تتمہ ہے, یہ اینڈ ہے بدر کا. وہ جو بدر میں زخم دیے تھے بنو ہاشم نے, جو بدر میں زخم دیے تھے رسول اللہ کے صحابہ نے, ساتھیوں نے, اور وہ جو زخم بار بار جو ابھار کرتا تھا, بالآخر یہ ہوا. مولا کائنات نے فرمایا, امام حسن نے بھی فرمایا کہ جب قدرت نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے ان کو معاف کیا, اور جب ان کو اختیار ملا تو انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا. جب ہمیں اختیار تھا تو اس وقت ہم انہیں معاف کرتے رہے, مہلت دیتے رہے, چھوڑتے رہے. بس اتنی ہی چوٹ دی, اتنی زخم دی جتنا قدرت نے حکم دیا تھا, لیکن رعایت ہی کرتے رہے. اور انہوں نے تو ظلم ہی کیا. تو 150 لوگوں کو بھیجا امام مسلم کو پکڑنے کے لیے اور قید کرنے کے لیے. جب وہ آئے تو آ کے گھر میں امام مسلم نے تلوار لی اور تلوار لے کر ان کا مقابلہ کیا. حیرت یہ ہے, کبھی کبھی ہمارے مورخین نے جو پس منظر اس کا کھینچا ہے اور جو اس کا منظر کھینچا ہے, حیرت ہوتی ہے کہ امام مسلم کی تلوار ایسے چل رہی تھی جیسے ذوالفقار حیدری چل رہی ہو, اور وہ کوئی قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا.
آپ نے ان میں سے کئی لوگوں کو جو ہے وہ جہنم کی نیند سلایا، اور پھر وہ بدبخت جہنم کی نیند چند لوگ سو گئے، کچھ زخمی ہوئے، انہوں نے بھی زخمی کیا، جب مقابلہ نہیں کر سکے تو چھت پہ چڑھ گئے اور وہاں سے کبھی پتھر پھینکتے، کبھی لکڑی پھینکتے، کبھی آگ پھینکتے۔ حضرت امام مسلم آخر ایک آدمی تھے، لڑتے لڑتے تھک گئے، تو ایسے میں ابن اشعث نے کہا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ ابن زیاد کے پاس چلیں۔ ابن اشعث نے کہا ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ چلیں ابن زیاد کے پاس، اس سے گفتگو کریں، معاملے کو حل کریں، چونکہ آپ بھی بالکل تھک کر کے دیوار سے ٹیک لگا چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری امان مجھے کوئی کام نہیں آ سکے گی۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں، نہ آپ قتل کیے جاؤ گے، نہ آپ کی بے عزتی کی جائے گی، نہ آپ کی گستاخی کی جائے گی، آپ چلیں گفتگو کریں۔ امام مسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب آپ کو کھچر پہ بٹھا کر کے وہ لے جانے لگے تو جیسے ہی آگے بڑھے تو ایک شخص نے آپ کی تلوار نکال لی۔ آپ نے بلند آواز سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ رونے لگے۔ فرمایا کہ یہ پہلی بے وفائی ہے، یہ پہلی بے وفائی ہے کہ تم نے امان دینے کے بعد میری تلوار لے لی اور مجھے بے دست و پا کر دیا۔ رونے لگے تو کسی نے تانا دیا کہ آپ جیسے بہادر ابن زیاد کے پاس جانے سے روتے ہیں؟ فرمایا میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں، جو میں نے خط لکھا ہے نا کہ آپ تشریف لیں امام حسین کو، اب مجھے لگتا ہے کہ وہ تم کیا سلوک کرو گے، میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ آ رہے ہیں، تم نے دھوکہ دیا۔ اور جب گورنر ہاؤس میں، کوفہ کے گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے، پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا، ٹھنڈے پانی کا مٹکا دیکھ کر کے حضرت امام مسلم نے فرمایا پیاس لگی ہے، مجھے تھوڑا پانی پلا دو۔ تو ایک بدبخت نے جو ہے وہ یہ تانا دیا کہ مسلم یہ ٹھنڈا پانی تمہیں نہیں ملے گا، اب تو تمہیں جہنم کا پانی ملے گا، آب حمیم ملے گا۔ آپ نے اس کو اس وقت بھی جرأت سے جواب دیا او باہلی کتے، یہ آب جہیم اور نار جہیم کے مستحق تم لوگ ہو، ہم تو ساقی کوثر کی آل ہے، ہمیں کیا جہنم کے پانی سے مطلب۔ اور آپ نے یہ فرمانے کے بعد آگے بڑھے تو ایک شخص کو ترس آیا اور اس نے جو ہے ایک کٹورے میں پانی لیا، ٹھنڈا پانی نکال کے امام کو پیش کیا۔ جیسے وہ پانی آپ نے منہ کے قریب کیا، ہونٹ کٹ گئے تھے، دانت جو ہے وہ ہل رہے تھے، کمزور ہو چکے تھے، وہ ایسا مارا تھا ان لوگوں نے، زخمی کیا تھا۔ جیسے کٹورا منہ کے قریب کیا تو وہ پانی کے اندر خون گرا اور پورا پانی خونا خون ہو گیا۔ دوسرا کٹورا دیا گیا تو اس میں بھی خون آ گیا۔ تیسرا کٹورا دیا تو جو دانت کمزور ہو چکے تھے وہ جو وہ تھوڑی سی حرکت سے ٹوٹ کر اس میں گر گئے۔ آپ نے فرمایا شاید کہ اب دنیا کا پانی میرے مقدر میں نہیں ہے، اور پھر ابن زیاد کے سامنے آپ کو لے جایا گیا۔ آپ نے سلام بھی نہیں کیا اس کو، جب سلام نہیں کیا تو اس نے کسی نے چمچے نے کہا کہ آپ امیر کو سلام نہیں کرتے۔ فرمایا یہ میرے قتل کے در پہ ہے، اگر یہ قتل کریں تو میں ان کو کیا سلام کروں، اور اگر یہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے تو زندگی رہے گی تو بہت سلام ہوتا رہے گا۔ یہ بات ہوئی۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ سب لوگ متحد تھے اور سب لوگ متفق تھے، تم نے یہاں آ کر لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلایا اور لوگوں کو منتشر کیا اور ایک دوسرے کے درمیان اختلاف پیدا کیا۔ امام مسلم نے فرمایا میں نہیں آیا، ہمیں بلایا گیا ہے، ہمیں قسمیں دی گئی، واسطے دیے گئے، شریعت کے تحفظ کی باتیں کی گئی، اور اب یہ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تو ہم خود نہیں آئے، ہم بلائے گئے ہیں، اور ہم اس میں کوئی قصوروار نہیں ہے۔ یزید فاسق و فاجر ہے، یہ تم بھی جانتے ہو، یزید شرابی ہے، تم بھی جانتے ہو۔ اس طریقے کی باتیں ابن زیاد کے سامنے امام مسلم نے کی۔ پھر اس نے بہت ساری باتیں کہی اور جلاد کو حکم دیا کہ ان کو لے جاؤ اور کوفہ کے دارالامارت پر کھڑے کر کے ان کو قتل کر دو اور ان کو زمین کے نیچے گرا دو، وہاں سے اوپر سے نیچے گرا دو۔ امام مسلم نے کہا دیکھو تم قتل تو کر رہے ہو، مجھے کچھ وصیت کرنی ہے۔ اس پورے مجمع میں جو رشتے کے اعتبار سے بڑا قریب ہمارا لگتا ہے وہ ہے عمر بن سعد ابن ابی وقاص، یعنی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر بن سعد بھی یہاں موجود ہے، اس سے ہماری رشتہ داری ہے۔ میں ذرا اس کو کچھ وصیت کر دوں تو کیسے لوگ بدلتے ہیں، حالات کیسے بدلتے ہیں۔ میں کوئی نصیحت کرنے کے قابل آدمی نہیں ہوں،
لیکن میری ایک بات دل پر ہمیشہ لکھ کر رکھنا، دنیا میں تعلقات سب سے رکھنا، محبت سب سے کرنا، محبت سب سے لینا، محبت سب کو دینا، لیکن ہمیشہ یہ بات خیال رکھنا کہ بھروسہ اور توکل اگر کسی پر کرنا تو صرف اللہ اس کے رسول پر۔ حالات بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، اگر کوئی ساتھ دے دے تو الگ بات ہے، کوئی ساتھ نبھا دے تو الگ بات ہے، ہاں، اور ساتھ لوگ نبھاتے ہیں تو یہ کہاں تک، بہت وفادار لوگ ہوتے ہیں تو قبر میں جانے تک ساتھ نبھاتے ہیں، قبر میں تو کسی نے ساتھ نبھانا بھی نہیں، بڑی بے وفا ہے یہ دنیا۔ لیکن ہاں، آپ کو یہ بھی دوسری نصیحت کی جاتی ہے، اگر کسی سے تعلق جوڑنا آپ نے وفا کرنا، اس کی وجہ یہ ہے، بے وفا ہمیشہ 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 نادم اور شرمندہ رہتے ہیں، اور با وفا ہمیشہ سربلند رہتے ہیں۔ وفا سیکھو، کربلا میں وفا سکھاتی۔ آگے جب ذکر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ داستان با وفا کتنی خوبصورت ہے، داستان با وفا، اس لیے با وفا بنو، بے وفا نہ بنو۔ بیوی کے ساتھ بھی وفا، دوستوں کے ساتھ بھی وفا، اہل محلہ کے ساتھ بھی وفا، اہل اسلام کے ساتھ بھی وفا، وفا وفا اور وفا۔ وفا جتنی آپ کے اندر زیادہ ہوگی، آپ کے مراتب اللہ کے نزدیک اتنے بلند ہوں گے۔ تو امام مسلم نے فرمایا کہ مجھے وصیت کرنا ہے۔ عمر بن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اتنی بڑی ہستی سعد بن ابی وقاص، ان کا بیٹا، اس نے کہا میں نے کوئی تمہاری وصیت نہیں سننا، یعنی حکومت کے سامنے اتنی چمچہ گیری پہ وہ آ گیا، کہا میں نے کوئی وصیت نہیں سننا۔ ابن زیاد نے کہا بھئی بولتے ہیں تو سن لے، سننے میں کیا جاتا ہے، تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ سائیڈ میں ہوئے تو کہا کہ دیکھو میری 3 وصیت ہے، ایک تو یہ کہ 700 درہم میں نے کوفہ میں فلاں سے قرض لیے، تو میرا گھوڑا ہے، میری زرہ ہے، میری تلوار ہے، اس کو بیچ کر کے میرا قرض ادا کر دیں، یہ کام کرنا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین کو میں نے خط لکھا ہے کہ حالات اچھے آپ جلدی سے آ جائیں، تو وہ آئیں گے، میرا خط پڑھ کر تو ضرور آئیں گے، ایک کام کر دو، ان کو اطلاع کر دو کہ خدا کے لیے وہ نہ آئیں، کم سے کم میری شہادت ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ تو یہ دھوکہ نہ ہو، وہ وہیں رک جائیں جہاں ہے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میرا جسم مجھے لے کر کے مجھے قبر میں دفن کر دینا، اس کی بے حرمتی مت ہونے دینا، یہ 3 کام میرے کرنا، اتنا خیال کرنا۔ جیسے ہی وصیت کر کے ادھر آئے تو عمر بن سعد نے ابن زیاد کو ساری باتیں بتا دی، تو اس نے ہنس کے کہا کہ مسلم نے وصیت بھی کی تو ایسے خائن کو کی، ایسے خیانت والے کو کی کہ اس نے ساری وصیت اوپن کر دی۔ اب رہی بات یہ کہ گھوڑا وغیرہ تو سب ہماری ملکیت میں، ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ حسین یہاں آئیں گے تو ہم ان کو جو کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ کریں گے، نہیں آئیں گے تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو جسم ہے میں اس کے متعلق تمہاری ایک نہ سنوں گا، مجھے جو کرنا ہے میں وہی کروں گا۔ یعنی یہ معاملہ بالکل وہ ہوا، اور اس کے بعد حضرت امام مسلم کو کوفہ کے گورنر ہاؤس پر لے کر کے گئے۔ امام مسلم برابر درود شریف استغفار پڑھتے رہے اور روتے رہے اور کہتے تھے کاش کوئی ہوتا جو پیغام پہنچا دیتا کہ اے ابن رسول یہاں نہ آئیں، یہاں کے لوگوں نے بے وفائی کی ہے۔ اور آپ درود شریف پڑھتے ہوئے کعبے کی طرف رخ کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے، کاش کوئی میرا پیغام پہنچا دے کہ اے ابن رسول آپ یہاں نہ تشریف لائیں۔ ذی الحجہ کی ٹھیک 3 تاریخ تھی، 3 تاریخ کو امام مسلم کا سر قلم کر دیا گیا، آپ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کا جسم اقدس جو ہے وہ زمین پہ پھینک دیا گیا، جس سے آپ کی ہڈی چکنا چور ہو گئی، ہڈیاں آپ کی چکنا چور ہو گئی۔ حسن اتفاق دیکھیں کہ جس 3 ذی الحجہ کو ادھر امام مسلم کی شہادت ہوئی، اسی 3 ذی الحجہ کو امام مسلم کا خط امام حسین کے پاس پہنچا، حالات بڑے اچھے ہیں، آپ جلدی سے جلدی آ جائیں، یہاں کے لوگوں نے آپ کے نام پر میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ ادھر وہ خط پڑھا، امام حسین خوش ہوئے، حالات اچھے ہیں، اور ادھر گھر والوں کو چلنے کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔
ادھر امام مسلم کی شہادت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے بعد ہڈیوں کو جو اوپر سے جسم پھینکا تو ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہوتے ہوتے شام بالکل قریب تھی، ایسے میں پھر ابن زیاد نے امام مسلم کی شہادت کے بعد جناب ہانی بن عروہ کی طرف رخ کیا اور ان کو بھی جو ہے اوپر لے جا کر شہید کر دینے کا حکم دیا۔ اس طرح سے اسی دن 3 ذی الحجہ کو حضرت ہانی بھی شہید ہو گئے۔ آپ کوفہ جائیں گے تو جہاں مزار امام مسلم کا ہے بالکل ٹھیک سامنے جو ہے وہ حضرت ہانی کا مزار ہے۔ اب یہ 3 ذی الحجہ کی جو ہے وہ شام تھی، وہ گویا کہ کیسی خون آشام شام تھی کہ افق کی سرخی سے پہلے یا شفق کی سرخی سے پہلے جو ہے گویا کہ وہ رات خون سے رنگین ہوئی چلی جاتی تھی۔ شام قریب آ رہی تھی اور کوفہ والوں کے دامن پر خون امام مسلم کے دھبے ایسے لگ گئے تھے یا چپک گئے تھے کہ اب قیامت تک کوئی پانی، کوئی تدبیر اب اس کو دھل نہیں سکتی تھی۔ پورے کوفہ پر گویا کہ ایک سناٹا طاری ہو گیا تھا، اور پورا کوفہ جو ہے گویا کہ اللہ اکبر نحوست میں اس وقت کے موجود لوگوں کے گھروں میں جو راضی برضا تھی شہادت سے، وہ نحوست ان کے گھروں میں ٹپک رہی تھی۔ دوستو آپ نے بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں امام مسلم بن عقیل کی شہادت کا واقعہ سنا۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جس سے کہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔